آپ نے چند دن پہلے ہی ایک پوسٹ ڈال دی تھی کہ اب احسن شاہ کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ احسن شاہ کی زندگی کو دونوں جانب سے ایک خطرات محسوس ہو رہے تھے دونوں گروپوں کی طرف سے۔ جو بلاج ٹیپو گروپ تھا وہ تو پہلے دن سے اس بات کا برملا اظہار کر رہا تھا کہ جی اب تیفی بٹ جو ہے وہ احسن شاہ کو دے گا اور الزام ہم لوگوں پہ آ جائے گا۔ اس حوالے سے پھر میری یہ ایک حالات و واقعات کی دیکھتے ہوئے یہ پوسٹ میں نے پھر لگائی تھی۔ پولیس نے اپنا اعتماد اس حوالے سے اتنا خراب کر لیا ہوا ہے کہ اگر وہ ٹھیک پولیس مقابلہ بھی کریں تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امیر براج کا جو قتل تھا وہ تو خود مقتول بن گیا، جو 109 میں اندر تھا احسن شاہ وہ بھی مقتول بن گیا۔ اب اس دونوں مقتول بننے کے بعد دونوں گروپوں میں سے کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں قانونی طور پر اس کا جو فائدہ ہے وہ تو تیفی بٹ گروپ کو پہنچے گا۔ احسن شاہ کیس آج کل ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے اور بہت زیادہ ہائپ پکڑ چکا ہے۔ اسی کیس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ خرم پاشا موجود ہیں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ اب احسن شاہ کو جو پار کر دیا جائے گا، کیا ان کے پاس کوئی جن ہے؟ چلتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے چند دن پہلے ہی ایک پوسٹ ڈال دی تھی کہ اب احسن شاہ کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ احسن شاہ کی زندگی کو دونوں جانب سے ایک خطرات محسوس ہو رہے تھے دونوں گروپوں کی طرف سے، اور چونکہ جو بلاج ٹیپو گروپ تھا وہ تو پہلے دن سے اس بات کا برملا اظہار کر رہا تھا کہ جی اب تیفی بٹ جو ہے وہ احسن شاہ کو دے گا اور الزام ہم لوگوں پہ آ جائے گا اور ہمارے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ دوسری جانب کچھ اطلاعات پولیس حکام تک بھی یہ پہنچی تھیں کہ جب احسن شاہ ضمانت پر باہر آئے گا تو اس کو ایک حملے میں آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس حوالے سے پھر میری یہ ایک حالات و واقعات کی دیکھتے ہوئے یہ پوسٹ میں نے پھر لگائی تھی کہ احسن شاہ کی زندگی جہاں تک مجھے پتہ ہے یا جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ اس کی ضمانت کے دن بھی تھوڑے قریب ہی آ رہے تھے۔ سیشن کورٹ سے ہو گئی تھی تو اب ہائی کورٹ میں اس کی ضمانت ہونی تھی، تو الٹیمیٹلی اس نے باہر تو آنا ہی تھا۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کر دیا جائے گا اور اس کو اس کے ایک انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن اوورآل ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، اب ماضی کو آپ جتنا مرضی کریدتے رہیں اس میں سے تو بٹ صاحب نکلنا کچھ نہیں ہے، لیکن سوچ طلب بات یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ دشمنیاں کس طرف لے کے جا رہی ہیں، کتنے گھرانے ان دشمنیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بلاج ٹیپو کی فیملی یہ سارا صدمہ جھیل کے بیٹھی ہوئی تھی، بہت بڑا اور کئی سال سے جھیل رہے تھے۔ اس سے پہلے بلاج کے والد قتل کیا گیا، دادا کو بھی قتل کیا گیا، تو وہ فیملی آلریڈی ایک صدمہ سے گزری تھی۔ اور یہ تو وہ نام آئے نا کہ جو لوگ اس دشمنی میں براہ راست مارے گئے۔ اگر آپ اوورآل اس دشمنی میں دیکھیں تو کتنے ہی لوگ تھے جو کسی نہ کسی شکل میں انوالو تھے اور ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ امیر براج کا جو قتل تھا وہ تو خود مقتول بن گیا، جو 109 میں اندر تھا احسن شاہ وہ بھی مقتول بن گیا۔ اب اس دونوں مقتول بننے کے بعد دونوں گروپوں میں سے کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں قانونی طور پر اس کا جو فائدہ ہے وہ تو تیفی بٹ گروپ کو پہنچے گا۔ اس میں اس مقدمہ میں نامزد کون تھا؟ تیفی بٹ، گوگی بٹ کے بارے میں پولیس پہلے کہہ چکی ہے کہ اس کی کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس کی انوالومنٹ ہے سارے معاملے، یعنی ان سے کلیئر کر چکی، کلیئر ہی ہے وہ۔ اور یہ چیز اعلیٰ پولیس حکام خود میڈیا میں بھی کہہ چکے ہیں۔ آ جا کے بات رہ جاتی ہے تیفی بٹ، ان کو وہ مرکزی ملزم قرار دیتے ہیں اور تیفی بٹ کو مرکزی ملزم یہ سارے سہولت کاروں کے انکشافات کی روشنی میں قرار دیا گیا۔ اب تیفی بٹ ابھی تک روپوش ہے،
گرفتار نہیں ہو سکے، خود پیش نہیں ہوئے. ہوتا ہے نا کہ گرفتار نہیں کرتی تو بندہ ضمانت کرا کے ضمانت کرا کے آ جاتا ہے، پری ریسٹ بیل کروا کے آ جاتا اب ہے. وہ جب بھی آتے ہیں پری ریسٹ بیل کرا کے آتے ہیں، وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں، تو جو ان پر الزامات ہیں وہ ثابت کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیفی بٹ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. وہ جب بھی ناظرین ان کے جو سینئر اینالسٹ ہیں، کرائم اینالسٹ ہیں، خرم پاشا صاحب ہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی تیفی بٹ صاحب آئیں گے اپنی مرضی سے آئیں گے. جو حالات ہیں وہ تو یہی نظر آ رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وہ گراؤنڈ بنا رہے تھے، ابھی وہ گراؤنڈ بن چکی ہے ان کے لیے. بڑی، میں تو صرف گراؤنڈ نہیں، بڑی جسے کہتے ہیں نا سازگار گراؤنڈ جو ہے، سازگار گراؤنڈ، وہ ان کے لیے بن چکی ہوئی ہے. اور احسن شاہ کا اس دنیا سے چلا جانا بلاج کی فیملی کے لیے اس لحاظ سے اطمینان کا باعث تو ہوگا کہ ظاہر ہے ان کی نظر میں یہ تھا کہ احسن شاہ نے ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا اس دشمنی کی آگ کو بھڑکانے میں. ظاہری سی بات ہے. اور دوسرا سب سے زیادہ برسا تکلیف اور دکھ اس شخص کی ہوتی ہے جو آپ کے بہت قریب ہو. یار ماری کا خطاب تو ملا ہوا ہے. دشمن کا تو پتہ ہے کہ دشمن ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں سوچنا، لیکن اگر آپ دشمن داریوں کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جب بھی کوئی اس میں کوئی مرکزی کردار ہے تو اس کو قتل کرانے میں گھر کے بیٹی نے ہی لنکا ڈھائی ہے. ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اب احسن شاہ کا خاندان اس وقت انتہائی مشکلات میں گر چکا ہے. جی ڈیفینیٹلی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پوری فیملی کے لیے اس وقت خاصی مشکلات ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ کہ ایک تو دکھ تکلیف اور صدمہ احسن شاہ کا اس دنیا سے چلا جانا، ابھی وہ اس میں مبتلا ہیں، تو ساتھ ہی جب ان کو یہ بھی اطلاع مل گئی ہے کہ دوسرے بچے کو، ان کے بیٹے کو احسن شاہ کے ہی ملزم نامزد کر دیا گیا، تو وہ ایک ڈیفینسنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب بجائے اس کے کہ وہ احسن شاہ کی موت کے حوالے سے، یا جس طرح ان کے یہ دعوے ہیں یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو پہلے سے پتہ لگ گیا تھا کہ جس کو جائے گا، تو وہ اس پہ کوئی احتجاج کریں یا انصاف کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کریں، اب وہ دوسرے لڑکے کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کریں. اس سارے معاملے میں پولیس کا کیا کردار ہے؟ پولیس کا کردار ہمیشہ کی طرح وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. پولیس تو پھر وہ اسکرپٹڈ سٹوریاں ہی بناتی ہے نا. نہیں، اس اسکرپٹ میں چینجنگ ہے، ٹویسٹ ہے. نہیں ٹویسٹ نہیں، دیکھیے ایک نامعلوم نہیں ہے اس اسکرپٹ میں. نہیں، نامعلوم کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں اس وقوعے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اسکرپٹڈ ہے، کیونکہ حالات و واقعات کا اگر جائزہ لیا جائے یا ماضی کے حالات و واقعات کا پولیس مقابلوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پولیس نے اپنا اعتماد اس حوالے سے اتنا خراب کر لیا ہوا ہے کہ اگر وہ ٹھیک پولیس مقابلہ بھی کریں تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچہ چلا گیا ہے، دوسرا جو بیٹا ہے وہ کے مقدمے میں نامزد ہو گیا ہے. تو وہی میں نے کہا کہ وہ امتحان جو ہے احسن شاہ کی فیملی کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہے، اس وقت بہت بڑا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمرہ مین عاصم کو ڈیلی سوشل پاکستان کے پلیٹ فارم سے اجازت دیں، اور ہم ایک دفعہ پھر مشکور ہیں سینئر کرائم اینالسٹ خرم پاشا صاحب کے، جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.